السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، ماہ رمضان المبارک کے اندر عمرے کا ثواب بڑھ کر کے حج کے برابر جا پہنچتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں ماہ رمضان المبارک کے اندر عمرہ نصیب ہوتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، میں آج کے درس میں عمرہ کا طریقہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عمرہ کرنے والوں کے لیے عمرہ کا طریقہ جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پیسہ خرچ کر کے وقت لگا کر کے خانہ کعبہ کی زیارت کو جائیں، عمرہ کرنے کے لیے جائیں اور ہم سے کچھ بھول ہو جائے، ہم سے کچھ رکن چھوٹ جائے اور ہماری ساری محنت پر پانی پھر جائے۔ برادران اسلام، سب سے پہلے آج ہم یہ جانتے ہیں کہ عمرہ کے ارکان کیا ہیں اور واجبات کیا ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ عمرہ کے 3 ارکان ہیں۔ نمبر 1 احرام باندھنا یعنی نیت کرنا، نمبر 2 خانہ کعبہ کا طواف کرنا، اور نمبر 3 صفا اور مروہ کی سعی کرنا۔ اور عمرہ کے 2 واجبات ہیں۔ نمبر 1 میقات سے احرام باندھنا، اور نمبر 2 پورے سر کا بال منڈوانا یا کٹوانا۔ عمرہ کے ارکان میں سے اگر کوئی رکن چھوٹ جائے تو حج باطل ہو جاتا ہے، اور اگر واجبات چھوٹ جائے تو دم دینا ضروری ہوتا ہے۔ عمرہ کا پہلا کام میقات سے احرام باندھنا ہے۔ احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی میقات پہنچنے کے بعد سب سے پہلے غسل کرے، اور غسل کرنے کے بعد اپنے جسم پر خوشبو لگائے، اور اس کے بعد احرام کے کپڑے کو زیب تن کرے، اور پھر اس کے بعد کہے اللہم لبیک عمرہ۔ یہ کہنے کے بعد آدمی عمرہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے خواتین بھی جب میقات کے اندر پہنچے تو میقات پر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے غسل کرے، اور غسل کرنے کے بعد کپڑا چینج کرے۔ عورتوں کے لیے احرام کا کوئی مخصوص کپڑا نہیں ہے۔ جو لوگ دوسرے ممالک سے ہوائی جہاز کے ذریعے عمرہ پر جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ جہاز پر بیٹھنے سے پہلے ایئرپورٹ کے اندر ہی غسل کر لیں اور احرام کے کپڑے کو پہن لیں، یا پھر اپنے گھر کے اندر غسل کر لیں اور احرام کے کپڑے کو پہن لیں، اور جب ہوائی جہاز میقات پر سے گزرے اس وقت کہیں اللہم لبیک عمرہ۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد، یہ کلمہ کہنے کے بعد آدمی عمرہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے، حالت احرام کے اندر چلا جاتا ہے۔ احرام کی حالت میں بہت سارے کام ممنوع ہو جاتے ہیں، بہت سارے حلال کام ممنوع ہو جاتے ہیں۔ جیسے احرام کی حالت میں ناخن کاٹنا منع ہو جاتا ہے، احرام کی حالت میں بال کاٹنا منع ہے، احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے، احرام کی حالت میں سر پر ٹوپی پہننا یا پگڑی باندھنا منع ہے، احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے، احرام کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے یا نکاح کا پیغام بھیجنا منع ہے۔ احرام کی حالت میں جو کام ممنوع ہیں ہمیں ان سے رکنا چاہیے، ہمیں ان سے باز رہنا چاہیے۔ آدمی جب کلمہ پڑھتا اللہم لبیک عمرہ کہتا ہے اور احرام کی حالت میں جب چلا جاتا ہے تو میقات سے لے کر کے مکۃ المکرمہ پہنچنے تک تلبیہ بآواز بلند کہنا مسنون ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ کلمہ، یہ تلبیہ بآواز بلند میقات سے لے کر کے مکۃ المکرمہ تک کہنا ہے۔ اور جب بیت اللہ آدمی پہنچ جائے، بیت اللہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہوتا ہے۔ اگر عمرہ کرنے والا ایسی حالت میں مکۃ المکرمہ پہنچا ہے کہ نماز کھڑی ہے یا کھڑی ہونے والی ہے تو سب سے پہلے فرض نماز باجماعت ادا کریں گے، اس کے بعد طواف شروع کریں گے۔ طواف کی ابتدا حجر اسود سے ہوگی۔ طواف شروع کرنے سے پہلے استباء کرنا مسنون ہے، یعنی احرام کی چادر کے دائیں سرے کو دائیں ہاتھ کے نیچے سے نکال کر کے بائیں کندھے پر ڈالنا، یہ استباء کہلاتا ہے۔ استباء طواف قدوم میں مسنون ہے۔ اسی طرح سے طواف شروع کرنے سے پہلے حجر اسود کو بوسہ لینا مسنون ہے۔ اگر بھیڑ بھاڑ ہو، رش ہو اور بوسہ لینے کا موقع نہ ملے تو ایسی صورت میں دور سے ہی استلام کرنا مسنون ہے۔ استلام کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی دوری سے حجر اسود کو اپنے دائیں ہاتھ سے اشارہ کرے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے طواف شروع کرے۔ طواف کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، جو دعا آپ کو یاد ہو، اردو میں یاد ہو، عربی میں یاد ہو، وہ دعا آپ کثرت سے کریں، تلاوت قرآن کریم کریں، طواف کے دوران ذکر و اذکار کریں۔ طواف کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے۔
البتہ ایک دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھنا مسنون ہے۔ جب جب آپ حجر اسود کے پاس سے گزریں گے تب تب استلام کریں گے، دور سے اپنے دائیں ہاتھ سے حجر اسود کو اشارہ کریں گے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے گزریں گے۔ اسی طرح سے جب آپ رکن یمانی پر پہنچیں، رکن یمانی والے کونے کو ہاتھ لگانا مشروع اور مسنون ہے، لیکن اگر بھیڑ ہو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں تو کچھ کیے بغیر اور کچھ کہے بغیر وہاں سے گزر جانا ہے۔ اس طرح سے آپ جب 7 چکر پوری کریں گے، 7واں چکر حجر اسود پر ختم ہوگا۔ طواف مکمل ہونے کے بعد طواف کی 2 رکعت مقام ابراہیم میں پڑھنا ہے، اور طواف کی 2 رکعت پڑھنے کے بعد زمزم کا پانی پینا مشروع ہے۔ اسی طرح سے زمزم کا پانی اپنے سر پر ڈالنا مشروع ہے۔ یہ اعمال انجام دینے کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کے لیے صفا پہاڑی کے قریب پہنچنا ہے۔ صفا پہاڑی کے قریب پہنچنے کے بعد ایک آیت پڑھنی ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد کہنا ہے ابدأ بما بدأ اللہ بہ۔ پھر اس کے بعد صفا پہاڑی پر اتنا چڑھنا مستحب ہے کہ خانہ کعبہ نظر آنے لگے۔ جب خانہ کعبہ نظر آ جائے تو قبلہ کی طرف رخ کر کے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے 3 بار کہنی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور 3 بار کہنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ 3 بار یہ کلمات کہنے کے بعد جو چاہیں آپ دعا کریں۔ دعا کرنے کے بعد آپ صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے۔ صفا اور مروہ کی جگہ میں کچھ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر بھاگنے کے سے انداز میں چلنا مشروع ہے۔ آج کل حکومت نے اس جگہ پر گرین لائٹس لگا دی ہے تاکہ عمرہ کرنے والوں کے لیے اس جگہ کی حدود کا بآسانی علم ہو جائے۔ المہم 2 گرین لائٹ کے درمیان میں تیز چلنا مشروع ہے۔ عورتوں کے لیے نہ رمل مشروع ہے بلکہ وہ عام چال چلیں گی۔ صفا سے جب آپ مروہ پہنچیں گے، مروہ پہنچنے کے بعد بھی وہی کام کرنا ہے جو آپ نے صفا پہاڑی پر کیا تھا، یعنی قبلہ کی طرف رخ کر کے 3 بار اللہ اکبر کہنا ہے، اور 3 بار کہنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ کلمات ادا کرنے کے بعد جو چاہیں آپ دعا کریں۔ صفا سے آپ جیسے مروہ پہنچیں گے آپ کا 1 چکر مکمل ہو جائے گا، مروہ سے صفا جیسے پہنچیں گے آپ کا دوسرا چکر مکمل ہو جائے گا۔ جب جب آپ صفا اور مروہ پر پہنچیں قبلہ کی طرف رخ کر کے 3 بار کہیں اللہ اکبر اور 1 بار کہیں جو ہم نے آپ کو بتلایا ہے، اس کے بعد جو چاہیں آپ دعا کریں۔ اس طرح سے جب آپ کا 7واں چکر مروہ پر پورا ہوگا تو آپ کی سعی مکمل ہو جائے گی، اور اس کے بعد صرف ایک کام باقی رہ جائے گا، اور وہ ہے سر کے بال کو منڈوانا یا کٹوانا۔ عورتیں پور کے برابر اپنے بال کو کاٹیں گی، اور مرد حضرات اپنے پورے سر کا بال مڑوائیں گے یا کٹوائیں گے۔ اس طرح سے سر کے بال کو مڑوانے کے بعد یا کٹوانے کے بعد آپ مکمل طور پر حلال ہو جائیں گے، آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد آپ کے لیے جو حلال کام ممنوع تھے، جیسے بال کاٹنا ممنوع تھا آپ کے لیے ناخن کاٹنا ممنوع تھا، سلا ہوا کپڑا پہننا ممنوع تھا، ٹوپی پہننا ممنوع تھا، پگڑی پہننا ممنوع تھا، تو یہ سارے حلال کام اب آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کا عمرہ مکمل ہو چکا ہے۔ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سنت کے مطابق عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔